ایک ہی جملے سے بعض اوقات ہوتا ہے فلاں صاحب بہت بڑے مومن ہیں، اچھا علامت کیا ہے؟ ہم وہ 1 گھنٹے میں وضو کرتے ہیں، 2 گھنٹے میں غسل کرتے ہیں، 3 گھنٹے لگتے ہیں انہیں نماز پڑھنے میں، 3 اور 4 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نمیدونم اچھے مخرج میں نکال کے کہتے ہیں۔ کیوں؟ شک بہت کرتے ہیں۔ بھائی شک کب سے مومن کی علامت ہو گئی؟ شک کیسے مومن کی علامت ہو گئی؟ حضرت نے ایک جملے کے ذریعے سے ہماری زندگی سنوار دی، اور اس جملے کو اگر سمجھ جائیں تو توضیح المسائل کے 10 مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ موٹی موٹی سیستانی صاحب کی توضیح المسائل اٹھائیں، اس کے 10 نہیں 50 مسئلے بآسانی سمجھ میں آ جائیں گے اگر حضرت کی ایک حدیث کو سمجھ گئے۔ حضرت نے فرمایا سنو، لا تنقض الیقین بالشک، اپنی شک کے ذریعے یقین کو برباد نہ کرو۔ آپ کے اندر یقین ہے لیکن شک کے ذریعے اپنے یقین کو برباد کر دیا۔ مثال دوں آپ کو، آپ نے وضو کی، میں نے آپ سے پوچھا وضو کر لی؟ جی جناب وضو کر لی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں قبلہ صاحب میری وضو کیسی تھی؟ میں آپ سے پوچھوں گا آپ بتائیے کیسی تھی؟ صحیح تھی تو میں کہوں گا صحیح ہے، میں کہوں گا صحیح ہے۔ لیکن آپ کہہ دیں کہ قبلہ میری وضو صحیح نہیں، مجھے شک ہو رہا ہے، تو آپ کی وضو باطل۔ سمپل سی چیز ہے، وضو باطل۔ آپ کے پاس یقین تھا، میں اور ڈیپلی سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کے پاس یقین تھا لیکن آپ نے اپنے اسی یقین کو شک کے ذریعے برباد کر دیا۔ بھئی یہی تو حضرت سمجھا رہے ہیں، اپنے یقین کو شک و شبہات کے ذریعے برباد نہ کرو، یہی تو حضرت سمجھا رہے ہیں۔ ایک صاحب ہے ذہن میں قصہ آ گیا تو بتاتا چلوں۔ ایک صاحب ہے، حضرت تشریف فرمائے، حضرت اسے غسل کرتے دیکھ رہے ہیں، حضرت کے سامنے وہ ایک کسی ندی یا تالاب یا کسی نہر میں کودا، اور کودنے کے بعد حضرت دیکھ رہے ہیں اسے غسل کرتے ہوئے۔ حضرت کے پاس آیا کہ حضرت بتائیے میں نے ابھی غسل کیا تھا صحیح تھا؟ حضرت کو پتہ ہے اس کا غسل کیسا ہے۔ حضرت نے پلٹ کے سوال کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اب یہ اون کر کے سر کھجلانے لگے کہ قبلہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا غسل صحیح نہیں ہے۔ حضرت نے کہا غسل صحیح نہیں کہ صحیح نہیں ہے کہ جی صحیح نہیں ہے۔ پھر سے جا کے کود کے آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، حضرت اب میرا غسل کیسا تھا کہ تم بتاؤ کیسا تھا؟ ہمیں شک ہو رہی کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ حضرت نے بولا تمہارا غسل صحیح نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ یہ کودے، حضرت دیکھ رہے، حضرت چاہے تو بتا سکتی کہ آپ کا غسل صحیح ہے غلط، لیکن حضرت بتانا چاہ رہے صحیح و غلط کا فیصلہ تب ہوگا جب تم یقین کی منزلوں تک پہنچو۔ تم یقین کی منزلوں، اما جب تم ہی شک میں مبتلا ہو، تمہیں خود نہیں پتا جو میں نے کیا وہ صحیح یا غلط، تو میں کیسے بیان کروں؟ پھر جب تیسری مرتبہ آئے، پھر پوچھا حضرت میرا غسل کیسا تھا؟ حضرت نے فرمایا تمہیں کیسا لگتا ہے؟ کہ حضرت ہمیں لگتا ہے ہمارا غسل صحیح تھا۔ حضرت نے فرمایا صحیح تھا۔ طریقہ وہی، تینوں مرتبہ طریقہ وہی، لیکن فرق صرف شک اور یقین کا ہے۔ شک اور یقین کا ہے۔ میں نے حدیث سنانے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے کو دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اگر اس حدیث کو سمجھ گئے، مولا نے کیا فرمایا، یاد کر لیں اس حدیث کو، نوٹ کر لیں اس حدیث کو، لا تنقض الیقین بالشک، شک کے ذریعے اپنے یقین کو برباد نہ کرو۔ چھٹے مولا کے جملے ہیں، شک کے ذریعے اپنے یقین کو برباد نہ کرو۔ اسے اگر سمجھیں گے تو توضیح المسائل کے 50 مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں شک کیا، کیا ہوگا؟ باطل۔ دوسری تیسری میں شک کیا ہوگا؟ باطل۔ خیر میں فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن ایک ربط دے رہا ہوں اپنی باتوں کا۔ آپ شکیات نماز اٹھا کے دیکھیں،
یہ جتنی چیزیں شک کی صورت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوا تو کیا بنا چوتھی پہ رکھ کے ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے گی. خلاصہ ان تمام صورتوں میں فقہ کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت ہمارے پاس مضیق ہے، تو لہٰذا میں جلدی جلدی ان باتوں سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شک کی صورت میں یا تو آپ کا عمل باطل ہو جاتا ہے یا پھر عمل کی صورت کو بدلنا پڑتا ہے. میں غور کیجئے گا، نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ علی پور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بہترین سماعتیں ہیں. شک کی صورت میں یا تو آپ کا عمل باطل ہو جاتا ہے یا پھر عمل کے رخ کو بدل دیا جاتا ہے. بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، پورے اسلام کو اٹھا لیجئے. پورے اسلام میں جب بھی کسی عمل میں شک کریں گے یا تو عمل باطل ہو جائے گا یا پھر اس کا رخ موڑ دیا جائے گا. جب بھی کسی شے میں آپ شک کریں گے یا تو وہ عمل باطل ہو جائے گا یا پھر اس کی شکل و صورت کو بدل دیا جائے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں رسول گرامی نے فرمایا، یا سلمان یا بنا بر روایت یا ابن عباس، من شک فی علی فقد کفر. تمام چیزوں میں شک کرو گے تو عمل باطل ہوگا، علی میں شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یا علی، عمل میں شک کرو گے، عمل میں شک کرو گے تو تمہارا عمل باطل ہوگا یا پھر اس کا رخ بدل دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا. لیکن خبردار، اگر علی پہ شک کرو گے تو تمہارا عمل عقیدہ تو چھوڑو، تم دائرہ کفر میں آ کے کھڑے ہو جاؤ گے. اگر علی پہ شک کیا، اگر اہل بیت اطہار پہ شک کیا، اگر امام حسین کے مقصد پہ شک کیا، اگر امام حسین کے مشن پہ شک کیا،